والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنے سموں سے چنگاریاں نکالتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر صبح کے وقت چھاپا مارنے والے ہیں، پھر غبار اڑانے والے ہیں۔ فوسطن به جمعا، پھر وہ دشمن کے گروہ میں جا گھسنے والے ہیں۔ یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، اور بے شک وہ اس بات پر گواہ ہے، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بہت شدید ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ جب جو کچھ قبروں میں ہے نکال لیا جائے گا، اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ حاصل کر لیا جائے گا؟ بے شک ان کا رب اس دن ان سے خوب باخبر ہوگا۔ اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ العادیات پڑھی ہے، جس کی 11 آیات ہیں۔ اس میں انسان کے ایک رویے پر جو اس کا اپنے رب کے ساتھ ہے کچھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، وہ گھوڑے جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، یعنی اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ ان کا سانس پھول جاتا ہے، لیکن وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور اپنے کام کے لیے، اپنے مقصد کے لیے دوڑتے چلے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان کے سموں سے یا ان کی ایڑیوں سے، ان کے کھروں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، یعنی دوڑتے دوڑتے اگر وہ پتھریلی زمین پر بھی جا پڑتے ہیں تو وہاں بھی جا کر دوڑنا نہیں چھوڑتے، پتھروں پر بھی دوڑتے چلے جاتے ہیں، اور اسی تیزی اور شدت کے ساتھ، حتیٰ کہ ان کے پاؤں سے جو پتھروں پر پڑتے ہیں شدت کے ساتھ تو چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں۔ یہ دوڑ دوڑ کر دشمن پر حملہ آور ہونے کے لیے صبح سویرے جا کر اس کے اوپر چھاپا مارتے ہیں۔ عربوں کے ہاں دشمن پر حملہ کرنے کا بہترین وقت رات کا پچھلا پہر ہوتا تھا، جب لوگ گہری نیند سو رہے ہوتے تھے، بے خبر ہوتے، تو جب کوئی قبیلہ طاقتور ہوتا اور دوسرے قبیلے کو زیر کرنا چاہتا تو اس وقت کا انتخاب کرتا۔ عموماً یہ حملے گھوڑوں پر بیٹھ کر ہوتے تھے۔ تو ان گھوڑوں کی قسم کھائی گئی جو اپنے مالک کی خاطر دشمن پر صبح سویرے جا حملہ آور ہوتے ہیں۔ رات کا یہ پچھلا پہر نیند کے لیے بہت ہی اہم ہوتا ہے، انسان اور جانور گہری نیند سوتے ہیں، لیکن یہ گھوڑے اپنے مالک کی خاطر رات کے پچھلے پہر کی نیند کی پرواہ بھی نہیں کرتے، بلکہ اس وقت بھی سخت مشقت کر رہے ہوتے ہیں، اور مالک کی مرضی اور اطاعت کرنے کے لیے وہ اتنا تیز دوڑتے ہیں کہ گرد و غبار اڑاتے ہیں، جس میں وہ خود بھی چھپ جاتے ہیں، اور اس طرح دشمن کے لشکر میں جا کر گھس جاتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھوڑوں کی کچھ خصوصیات کا ذکر کیا گیا۔ گھوڑا اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا یہ رہے ہیں کہ دیکھ اے انسان، میں نے تیرے لیے جو خدمت گزار پیدا کیا وہ کس طرح جاں فشانی کے ساتھ، کتنی محنت، مشقت اور کوشش کے ساتھ تیری خدمت میں لگا ہوا ہے۔ تیرے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، تیرے کام کے لیے وہ چلتا نہیں، دوڑتا ہے، اور صرف دوڑتا نہیں، اتنا دوڑتا ہے کہ اس کا سانس پھول جاتا ہے، اور پھر بھی دوڑنے سے باز نہیں آتا، ہانپتے ہوئے بھی دوڑتا چلا جاتا ہے۔ بتانا کیا مقصود ہے کہ جس گھوڑے کو میں نے تیرے لیے پیدا کیا وہ تو تیری خدمت میں اس طرح لگا ہوا ہے۔ بتا تو اپنے مالک کے لیے، تو اپنے رب کے لیے کتنا دوڑ رہا ہے۔ اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے تیرا سانس کتنی مرتبہ پھولا، اس کی عبادت اور اس کی محبت کو پانے کے لیے تو نے کتنی دوڑ لگائی۔ گھوڑا تو تیری خدمت میں دوڑ رہا ہے، تو اپنے رب کے لیے کتنا دوڑتا ہے۔ فالموریات قدحا، وہ تو اس طرح دوڑتا ہے کہ ہموار زمین ہو یا پتھریلی زمین، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
सीधा प्लेन रास्ता हो या फिर ऊंचा नीचा, उसने कभी शिकायत नहीं की। जब मालिक उसे दौड़ने के लिए कहता है तो दौड़ता चला जाता है, पत्थरों के ऊपर भी एड़ियां रगड़ते हुए। ए इंसान, बता तो, जब तेरे रास्ते में कोई मुश्किल पेश आती है, तेरे रास्ते में कोई पत्थर आ जाते हैं, संगलाख जमीन आ जाती है, तो तू कितना दौड़ता है। अच्छे हालात में तो बसा औकात हम फिर भी आरामदेह हालात में अपने रब की तरफ रुजू कर लेते हैं, लेकिन जहां कोई चीज हमारे नफ्स को भारी गुजरती है, हम वहीं पर हिम्मत हार के बैठ जाते हैं और आगे बढ़ना नहीं चाहते। फिर इसी तरह रात के पिछले पहर भी वो अपना काम करता है। तुम्हें तो रात के खत्म होने पर भी जब उठने के लिए कहा जाता है कि उठकर एक मुख्तसर सी नमाज पढ़ लो, तो वो तुम्हें नमाज कितनी भारी होती है, किस कदर गरा तुम पे सुबह की बेदारी है। हमसे कब प्यार है, नींद तुम्हें प्यारी है। घोड़ा तो अपने मालिक की खातिर सुबह सवेरे दौड़ पड़ता है, और सिर्फ दौड़ता नहीं बल्कि जाकर अपना काम भी करता है, दुश्मन पे हमला आवर भी होता है। लेकिन तेरे लिए ए इंसान, अपना बिस्तर छोड़ना, अपनी नींद कुर्बान करना, अपना आराम और सुकून थोड़ा सा कुर्बान करना, वो भी गवारा नहीं। तू अपने रब का कैसा वफादार है। फ़असरन बिही नक़ा, घोड़ा दौड़ता है तो इतना तेज कि हर तरफ गर्दो गुबार उड़ता है। गर्दो गुबार किस बात की अलामत है? इस बात की कि आसपास सबको पता चल जाता है कि कोई चीज दौड़ती हुई आ रही है। यानी घोड़े के दौड़ने से माहौल के अंदर एक हलचल मच जाती है, हर शख्स नोटिस करता है, एक गर्दो गुबार का आलम होता है। ए इंसान, जब तू अपने रब के रास्ते पर चलता है तो क्या तेरी कोशिशों और तेरी मेहनतों में भी कोई ऐसी चीज पाई जाती है कि जो तेरी जात से उठकर माशरे को भी मुतासिर करे, उसका असर दूसरों तक भी जाए। फ़वसतन बिही जमा, घोड़ा तो अपनी जान की परवाह नहीं करता, वो अपने मालिक की खातिर दुश्मन के लश्कर में जा घुसता है। वो जैसे चाहता है हमला आवर होता है। लेकिन ए इंसान, तू भी बता, क्या तू अपने रब की खातिर अपनी जान की कुर्बानी कर सकता है? क्या तू उन चैलेंजेस को कबूल कर सकता है जो तुझे बुलंदियां अता करने वाले हो, तुझे अपने मालिक का कुर्ब देने वाले हो? इंसान की इसी हालत को देखते हुए अल्लाह ताला शिकवा करते हैं, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है, बड़ा नाशुक्रा है। वो सारी नेमतें पाकर फिर भी अपने रब के आगे झुकना नहीं चाहता। आप गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने जो कुछ एक इंसान को दे रखा है वो घोड़े को नहीं मिला। इंसान का दिमाग, इंसान की निगाह, इंसान के सुनने और बोलने की कुव्वत, उसका खाना पीना, उसका लिबास, सब कुछ जानवरों से हजार हा दर्जे अफजल है। कभी आपने देखा कि घोड़ा क्या खाता है? चंद मखसूस चीजें, और उसी से वो कुव्वत हासिल करके अपना काम करता चला जाता है। वो अपने मालिक का शुक्रगुजार है, उसके एक इशारे पर तेज भाग पड़ता है, एड़ लगा देता है। लेकिन हम इंसान खुद को मिलने वाली नेमतों को गौर से तो देखें, हम क्या कुछ नहीं खाते। अगर सिर्फ फलों की किस्में ही गिनने लग जाएं जो हम जिंदगी में खाते रहते हैं, तो शायद हम एक वक्त में बैठकर सबके नाम भी न गिन सके। तरह तरह के अनाज, गल्ले, गोश्त, सब्जियां, फल, दूध और बेशुमार किस्म की चीजें, जिनमें सिर्फ ग़िज़ाइयत ही नहीं, खुशबू भी है, लज्जत भी है, ताकत भी है। ये सब कुछ कहाँ से आया, किसने बनाया, कौन लाया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, वही सब कुछ देने वाला है। लेकिन ये सब कुछ पाकर हम उसकी राह में दौड़ने वाले कितने हैं? हम कितनी मेहनत करने वाले हैं, कितनी कोशिश करने वाले हैं? सिर्फ एक दिन में जो कुछ हम खा लेते हैं, जो कुछ हम अल्लाह की नेमतों से फायदा उठाते हैं, क्या उतनी दफा अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते हैं? क्या उतनी दफा उसको याद भी करते हैं, उसका जिक्र भी करते हैं? क्या उतनी दफा उसके अहकामात को भी मानते हैं, उसकी इताअत करते हैं, उसके लिए कुछ कुर्बानी करने को तैयार हैं, कुछ आराम और सुकून कुर्बान करने को तैयार हैं?
کہاں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ یقینی طور پر فرما رہے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ گھوڑے کو تو ایک ہی لباس ملتا ہے، وہی ساری زندگی پہنے رکھتا ہے، ہم طرح طرح کے لباس پہنتے ہیں۔ میں اور آپ اگر آج تک بھی پہنے جانے والے لباس جو ہم زندگی میں پہن چکے، شروع سے لے کر اب تک، بچپن سے لے کر اب تک، کتنے جوڑے اور کتنے سوٹ اور کتنے رنگ اور کتنی قسمیں، صرف ان کو گننا ہی چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ اور اب بھی جب چاہتے ہیں، جو رنگ چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں، طرح طرح کا پہنتے رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح گھوڑے کے رہنے کے لیے، رات گزارنے کے لیے کیسی جگہ ہوتی ہے، کیسا گھر ہوتا ہے، لیکن انسان کتنے آرام دہ گھروں میں رہ رہا ہے۔ گھوڑا بولتا ہے تو بس ایک ہی بولی بولتا ہے، لیکن انسان کے ہنسنے، رونے، خوشی، غمی، محبت، نفرت، ہر طرح کے جذبات کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بے مثال زبان عطا کی، جس سے وہ طرح طرح کی بولی بول سکتا ہے، اپنے ہر طرح کے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے۔ گھوڑا ہنہنا رہا ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ رو رہا ہے یا ہنس رہا ہے یا غصے میں ہے یا خوشی میں ہے، سوائے اس کے مالک کے جو بہت ہی اس کے قریب ہو تو شاید وہ اس کے احساسات کو کچھ سمجھ پائے۔ عام انسان نہیں سمجھ سکتا، لیکن ہم کسی بھی جگہ پر کہیں بھی اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو ہزاروں لوگ ہماری بات سمجھ لیتے ہیں، خواہ وہ پہلی دفعہ ہمیں دیکھ رہے ہوں یا جان رہے ہوں۔ بے شمار چیزیں ایسی ہیں، ان گنت، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو، شمار کرنے لگو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ ہاں، یہ سب کچھ لے کر، یہ سب کچھ پا کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنی روٹین پر غور کرنا چاہیے، اپنے حالات پر، اپنی دلچسپیوں پر، اپنے شوق پر، اپنی بھاگ دوڑ پر۔ اگر انسان کی بھاگ دوڑ دیکھنا ہو تو کسی بھی ہائی وے پہ کھڑے ہو جائیں، کسی بھی سڑک پر، اور آپ دیکھیں گے کہ گاڑیاں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، گھوڑوں سے شاید زیادہ تیز دوڑ رہی ہیں، لیکن یہ سب دوڑ دھوپ کس کے لیے ہے؟ یہ سب کچھ کس کی خاطر ہے؟ اس میں سے کتنا دوڑنا واقعی اللہ کی رضامندی کے کاموں کے لیے ہے، اور کتنی دفعہ گھروں سے نکلنا اور دوڑنا اور بھاگنا اور اپنا سب کچھ خرچ کرنا اور اپنی محنت اور کوشش کس کے لیے؟ ہم سب اپنی اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں۔ اپنی پر اس لیے کہہ رہی ہوں کہ انسان خود سے خوب آگاہ ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے بارے میں خود خوب خبر رکھتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ ہم اپنی روٹین کو صبح سے لے کر رات اور رات سے لے کر صبح تک اور ہفتوں اور مہینوں اور سالوں کو دیکھیں کہ ہماری کوششیں ان میں سے کتنی ایسی ہیں، کتنی انرجیز اور کتنا مال اور کتنا وقت ہم نے واقعی اللہ کی رضا کی خاطر استعمال کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں نہیں، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، بے شک وہ اس پر خود گواہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، خود جانتا ہے کہ اس کے ماضی کا کتنا وقت، کتنا مال اور کتنی جان اور طاقت کس کام میں لگ چکی ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، یعنی اللہ کی محبت کی بجائے مال کی محبت میں بہت پکا ہے۔ اس کی ساری یہ بھاگ دوڑ، اس کی ساری خوشی، ساری کوشش، اس کی ساری ڈائریکشن کس چیز کے حصول کے لیے؟ مال کے حصول کے لیے۔ جتنی محنت وہ مال کے حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، اتنی محنت وہ اللہ کی عبادت کے لیے نہیں کرتا۔ سچے دل سے اپنے آپ سے پوچھئے کہ جتنے شوق سے ہم بازار جاتے ہیں، جتنے پیسوں سے ہم دنیا کی کوئی چیز خریدتے ہیں، کیا اتنے ہی شوق سے ہم نماز کے لیے جاتے ہیں؟ اگر ہم بیٹھے ہیں مثال کے طور پر اور آذان ہوتی ہے تو ہمارے اٹھنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ اوہ آذان ہو گئی، اٹھو نماز پڑھو،
आवाज पर ही एक मुर्दनी बाजुकात छा जाती है कि जैसे कोई बोझ पड़ गया हो और जल्दी से उठो और इस बोझ को उतार मारो। कितना शौक और कितनी मोहब्बत और उसके बाद कितना सुकून हमको मिलता है। हम सब अपनी नमाजों पर ही गौर कर लें, इसलिए कि नमाज इंसान के ईमान का एक आईना है, इंसान की पहचान है कि वो ईमान के किस लेवल पर खड़ा है। ये तो मुनाफिकों की सिफत बताई गई थी, वो इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, कि जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती के मारे खड़े होते हैं, मारे बंधे, बस एक फर्ज उतारने को। उसमें मोहब्बत और शौक और खुशू कम ही होता है। हालांकि अल्लाह ताला ने ही फरमाया, क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, यकीनन फलाह पा गए वो मोमिन जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं। यहाँ अल्लाह ताला इंसान की उस कमजोरी का जिक्र कर रहे हैं जिसमें वो बुरी तरह मुब्तला है, जिसका वो शिकार है, जिससे बाहर निकलने के लिए बहुत हिम्मत और ताकत की जरूरत है, एक बड़े अज़्म और इरादे की जरूरत है। और अज़्म और इरादा इंसान खुद ही अपने लिए कर सकता है, कोई दूसरा आपके लिए इरादा नहीं कर सकता, दूसरा आपके लिए अज़्म नहीं रख सकता। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसकी नीयत आपको खुद करना होगी, उसके लिए अहद आपको खुद करना होगा। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, वो माल की मोहब्बत में तो बड़ा शदीद है। आप देखिए, अगर हमारी जेब से चंद रुपए गिर जाएं तो हमें कितना अफसोस होता है। बार बार दिन में उसी का ख्याल आता रहता है, ओह मेरे इतने पैसे गुम हो गए। एक बर्तन टूट जाए तो सारा दिन दिल में बार बार आता है वो बर्तन टूट गया। इस्त्री करते हुए कपड़ा जल जाए तो हमारे दिल को कैसा अफसोस होता है। घर के किसी चीज में कोई नुकसान हो जाए कैसा दुख होता है। क्या किसी नमाज के जाने पर भी ऐसा ही दुख होता है? सहाबा कराम तो बसा औकात अगर किसी की इस तरह नमाज चली जाती तो बाकायदा अफसोस करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी असर की नमाज चली गई उसको इतना नुकसान हुआ गोया उसका घर और घर वाले सब बर्बाद हो गए। लेकिन हमें कभी असर की नमाज जाने पर, और असर की तो कसम भी खाई गई और असर की सलातुल वुस्ता कह के भी बात की गई कि वो ऐसा वक्त होता है कि जिसमें इंसान कुछ काम भी निपटा रहा होता है और नमाज का वक्त भी निस्बतन कम होता है। धूप जल्द पीली पड़ जाती है और पीली धूप में असर पड़ने वालों को मुनाफिक कहा गया कि तिल्का सलातुल मुनाफिक, तिल्का सलातुल मुनाफिक, तिल्का सलातुल मुनाफिक, कि ये मुनाफिक की नमाज है, मुनाफिक की नमाज है, मुनाफिक की नमाज है। पूछा गया कौन सी? फरमाया वो जो धूप के पीला पड़ने का इंतजार करता रहता है, सुस्ती के मारे बैठा रहता है और काम करता रहता है, और जब धूप जर्द हो जाती है तो जल्दी से उठता है और चंद ठोंगे जमीन पे मार लेता है जैसे मुर्गा दाने चुनने के लिए, और अल्लाह को कुछ भी याद नहीं करता। तो बात यह है कि क्या दीन के किसी नुकसान पर भी हमारे दिल का हाल बुरा हुआ, हमारे ज़मीर ने मुलामत की, हमारे अंदर शर्मिंदगी का एहसास हुआ, हमें कुछ परेशानी लाहक हुई? हम सब अपना अपना जायजा लें, हम सब अपने अंदर झांकें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ इंसान तेरे अंदर ये सब कुछ क्यों नहीं? अफला यालमु, क्या ये इंसान जानता नहीं? क्या इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर, कि जो कुछ कब्रों के अंदर है वो सब उखेड़ के निकाल लाया जाएगा। यानी कब्रों के अंदर कौन है? मरने के बाद इंसान का घर है, वो चंद फुट का घर। दुनिया में खा कोई कितने बड़े विले में रहता हो, कितनी बड़ी जागीर हो उसकी, लेकिन मरने के बाद चंद फुट घर है उसका, छोटा सा घर जिसमें ना कोई खिड़की है, ना दरवाजा, ना कोई रोशनी है, ना हवा। और वो घर इतनी मुद्दत के लिए है जितने के लिए दुनिया का घर नहीं। दुनिया में तो एक इंसान एक घर में ज्यादा से ज्यादा कितने साल रह सकता है, मैक्सिमम उसका ठिकाना कितना हो सकता है। लेकिन मरने के बाद आप देखिए कि जो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फौत हुए, जो उसके बाद हुए, जो 100 साल पहले हुए, वो सब वहीं पर हैं, ज़मीन के अंदर समाये हुए हैं। बड़े बड़े सुल्तान, बड़े बड़े जर्नैल, बड़े बड़े मालदार लोग, सारे के सारे बिलाखिर उसी मट्टी में गए, वहीं सो रहे हैं, वहीं समा गए हैं। कोई नामो निशान भी नहीं मिलता, कोई ये नहीं जानता
کہ کس حصے میں کہاں ہیں. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ نہیں جانتا کہ جو کچھ قبروں میں ہے وہ سارے کا سارا اکھیڑ کے باہر نکال لیا جائے گا. یعنی انسان اپنے ساتھ کتنا کچھ لے کے جائے گا. اگر وہ مال کی محبت میں اپنے رب کو بھولا ہوا ہے تو ساتھ کیا کچھ جائے گا. وحصل ما فی الصدور، جب اٹھایا جائے گا قیامت کے دن تو صرف جسم نہیں، سینے کے اندر جو حوث چھپی ہوئی تھی وہ بھی نکال کے دکھا دی جائے گی کہ کس کی لالچ کتنی تھی، کس کے خیالات کتنے تھے، کیسے تھے. حصلہ کہتے ہیں ہے صاد لام سے کہ چھلکا توڑ کے مغز نکالنا، یعنی اندر کی کور کی چیز نکال کے باہر لے آنا. اب دیکھیے کہ سینہ جو ہے جس میں انسان کا دل ہے وہ بھی ایک طرح سے خول کی طرح ہے. تو قیامت کے دن اس خول کے اندر سے دل اور دل کے خول کے اندر سے انسان کے احساسات اور جذبات، ان کی چپ نکال کے باہر دکھا دی جائے گی. سب کچھ سامنے لے آیا جائے گا. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب ان کو اس دن خوب جانتا ہوگا، ان سے خوب باخبر ہوگا. یہ چند آیات سورۃ العادیات کی ہمیں ہمارا نفس، ہمارا رجحان، ہماری سوچ، ہماری دلچسپیاں، ہماری سرگرمیاں، ہماری کوششیں اور قوتیں، ان سب کی ڈائریکشن کیا ہے، یہ سب کچھ کس کام میں لگ رہا ہے، اس کا آئینہ دکھاتی ہیں یہ چند آیتیں. آئیے ہم سب اپنے آپ کو اس کی روشنی میں دیکھیں. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اسی کی طرف ہم سب کی واپسی ہے. ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے لیے یہ لفظ تو بہت چھوٹے ہیں، جس کو ادا کرنے کے لیے، جس کو بیان کرنے کے لیے یہ چند لفظ شاید بہت ناکافی ہیں کہ ہمیں اس دنیا سے واپس جانا ہے. یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں. ہم سب یہاں کیوں اکٹھے ہیں، کس لیے؟ ایسا نہیں کہ آپ کوئی لا علم لوگ ہیں یا نعوذ باللہ آپ کوئی جاہل لوگ ہیں کہ آپ کو کوئی علم دینے کے لیے آئی ہوں. نہیں، آپ ماشاءاللہ سب سمجھدار، پڑھے لکھے، دین کو جاننے والے، سمجھنے والے ہیں. ایک چیز جس کی ہم سب میں کمی ہے، مجھ میں بھی اور ہم سب بہنوں میں، وہ کیا ہے کہ بہت سی چیزوں کو ہم جاننے کے باوجود مانتے نہیں. ہم زبان سے تو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن حقیقت ہے ہم نہیں مانتے. اگر ہم مانتے ہوتے تو ہمارا طرز عمل یہ نہ ہوتا. ہم سب مانتے ہیں کہ ہمیں واپس جانا ہے، کہتے ہیں نا. کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اس لیے کہ اگر ہمارے والدین اور ان کے والدین اور ان کے والدین یہاں نہیں رہے، اگر اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے دنیا میں نہیں رہے، بڑے بڑے طاقتور اور مالدار لوگ دنیا میں نہیں رہے، ہم بھی نہیں رہ سکتے. ہمیں جانا ہے، ہم سب مسافر ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین کی تھی، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ اجنبی ہو یا مسافر ہو. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے آنے اور جانے کے درمیان ایک بہت ہی تھوڑا وقت ہے، بہت ہی محدود لمیٹڈ ٹائم ہے. کتنی زندگی تو گزر چکی، کچھ باقی ہے. ہم پیدائش سے پہلے جب سے اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کی روحیں پیدا کی، وہ وقت کہ جب انسان کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، وہ وقت ہم سب پہ گزر چکا ہے. ہمیں کچھ بھی یاد نہیں. وہ زمانے کا ایک لامتناہی طویل وقت تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. سورۃ الدہر کی پہلی آیت ہے. کیا انسان